السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ کافی دن کے بعد حاضر ہو رہا ہوں اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور آج جو بات کرنی ہے وہی ہے، بات تو زندگی کی ہے اور زندگی کے حوالے سے ہی کچھ باتیں کرنی ہیں۔ آج تک جتنی باتیں بھی کی ہیں ان میں آپ لوگوں نے مجھے سراہا بھی ہے، کمنٹس بھی دیے ہیں اور پسند بھی کیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، ورنہ میں اس قابل کہاں کہ آپ لوگوں تک میری رسائی ہو۔ اور زندگی میں ہم لوگ جو لمحے گزار رہے ہیں ان لمحوں کے بارے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھے طریقے سے ہم لوگ وہ زندگی گزاریں اور اپنوں سے محبت کا، پیار کا اور اعتبار کا سلسلہ رکھیں ہر ایک سے۔ اور جو روح کی بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو نجات تو نہیں دے سکتے، لیکن کسی حد تک ہم اس سے نکل سکتے ہیں اور کم سے کم کر سکتے ہیں، اور اسی بیماریوں کو لے کر ان کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ روح کی بیماری کیا بیماریاں ہیں؟ روح کی بیماریوں میں سب سے پہلے خوف ہے، پھر حسد ہے، پھر دشمنی کا رویہ ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے انسان اور ایک اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے زیب نہیں دیتا کہ ہم اس قسم کی کمینگیوں میں جائیں۔ لیکن پھر بھی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اس المیہ سے ہم سب پورے کہہ لیں کہ ایک انسانیت کے ناطے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس المیہ سے، اور اس المیہ کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اور ابھی تک حضرت انسان نے اس سلسلے میں کوئی زیادہ پیش رفت نہیں کی۔ لیکن پھر بھی میری یہ خواہش ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس، درگزر کا رویہ رکھیں، اپنے پیاروں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اور ان لوگوں سے بھی جن سے ہمارے کچھ اختلافات ہیں یا ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ تحمل سے پیش آئیں اور اپنا آپ ان پر تھوپنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے اندر جو کچھ ہے وہ ہم ان کو شیئر تو کریں، لیکن ہم اس کو حرف آخر کے طور پر ان پر مسلط نہ کرتے ہیں۔ زندگی کے کسی موڑ پر بھی، کسی دوراہے پر، زندگی ایک بہت ہی خوبصورت، نازک اور پیچیدہ امر کہہ لیں، امر ہے، اور اس کی خوبصورتیوں اور پیچیدگیوں میں انسان خود کو بھول جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ریشم کا کیڑا جب ریشم تیار کرتا ہے تو اس کے لعاب سے وہ ریشم اس کے اوپر لپٹتا چلا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ انسان کا بھی بالکل وہی حال اور عمل ہے کہ زندگی کا ایک ایسا
نشہ ہے، ایک ایسا سرور ہے جس میں انسان جب داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کا تو راستہ ہے اس کے لیے، لیکن واپسی کا راستہ کوئی نہیں سوائے موت کے، اور موت بھی مختلف طریقوں سے آنی ہے۔ موت کا ایک دن معین تو ہے، لیکن اس معین نہ مدت تک زندہ رہنا اور زندگی کے اعمال کو اچھے طریقے سے گزارنا میرے خیال میں بہت ہی مشکل کام ہے۔ انسان بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان بالکل اس طرح چلتا ہے اس پہ جیسے ایک سرکس کا بازیگر ہاتھ میں ایک ڈنڈا لے کر رسے کے اوپر چلتا ہے، کہ اگر وہ اپنا آپ کو متوازن اور بیلنس نہ کر سکے تو وہ نیچے گر جائے گا۔ زندگی بھی بالکل اسی طرح کا ایک عمل ہے جس میں ہم نے اور آپ نے ایک رسے کے اوپر، باریک تار کے اوپر چلنا ہے۔ ذرا سی جنبش ہوئی جو ہمارے بیلنس کو ان بیلنس کر دے تو ہم دڑام سے نیچے گر جائیں گے، اور یہی زندگی کا اصول ہے، اور اس کو ہی قائم رکھنے کا نام زندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طالب علم کی حیثیت سے دنیا میں چھوڑا کہ جاؤ اور اس دنیا کو ایک، آپ یہ سمجھ لیں کہ امتحانی سینٹر بنا دیا، جس میں انسان کو ایک ایسا پیپر دے دیا حل کرنے کے لیے جو آلریڈی آؤٹ ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود بھی حضرت انسان وہ پیپر حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا وہ بات ہے کہ ہم لوگ زندگی میں ہمیشہ منفی رویوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں، اور مثبت رویوں کو اپنانے سے یا تو گریز کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ ہم وہ کرنا نہیں چاہتے دانستہ طور پر؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا اس کو؟ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ اور ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس سوالیہ نشان کے اوپر اب غور کون کرے گا؟ اس غور کے لیے ہی ہم نے اور میں نے اور آپ نے بیٹھ کر کچھ سوچنا ہے، کچھ نئی چیز دینی ہے، کچھ نیا کچھ کرنا ہے۔ پیپر آؤٹ ہے، سوال بھی پڑے ہیں آپ کے پاس، جواب بھی اس کے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ منفی رویے کیوں اپناتے ہیں؟ ہم خیر کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ہمیں شر میں مزہ کیوں آتا ہے، جبکہ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس طرف جاؤ گے تو نقصان ہے، اس طرف جاؤ گے تو فائدہ ہے۔ اس کے باوجود ہم لوگ آج تک اپنے آپ کو ازل سے لے کر اب تک اور شاید ابد تک ہم لوگ اس مخمسے سے باہر نہیں آ سکے۔ آخر کیوں؟ اس آخر کیوں کا جواب میں نے اور آپ نے ہی تلاش کرنا ہے، اور یہ کیسے تلاش ہوگا؟ یہ ہمیں اپنا آپ تلاش کرنے میں مدد دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے اندر کا انسان جو کہ بے شمار مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اور جس کے اندر بے شمار دنیائیں آباد ہیں، اور جس کے باہر بے شمار مشکلات اور آسانیاں بھی دستیاب ہیں، اس کے باوجود ہم لوگ اپنے آپ کو تلاش نہیں کر رہے۔ ہم نے چاند تک رسائی حاصل کر لی، ہم ستاروں پر کمندیں ڈال آئے، ہم آج تک حضرت انسان کے اندر جھانک کر نہیں دیکھ سکے، اور ابھی تک جن لوگوں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو
یا تو مجذوب کہا گیا ہے، یا تو پاگل کہا گیا ہے، یا تو صوفی کہا گیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ مجھے کہاں کھڑا کریں گے، لیکن میرا کام ہے دستک دینا ہر اس سے دھڑکتے دل کے انسان پہ، جس کے اندر دھڑکن ہے، جس کے اندر دل دھڑکتا ہے، اس کے دل کی دہلیز پر کھڑے ہو کر دستک دینا کہ تم کس طرف چل رہے ہو، اپنے آپ کی تلاش میں کہاں تک گم رہو گے۔ اپنے آپ کو تلاش کرو اور اپنی زندگی کو تلاش کرو، چونکہ اصل زندگی کو تلاش کرنے میں ہی حقیقت پانا ہے۔ ہم لوگ عشق حقیقی اور عشق مجازی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عشق مجازی تو یہ ہے کہ آپ ایک بندے سے عشق کریں اور ٹوٹ کر کریں، اور اس کی ساری خامیوں اور خوبیوں سمیت اس کے ساتھ عشق کریں، بھلے ہی وہ آپ کو دھتکارتا رہے، آپ سے نفرت کا اظہار کرتا رہے، آپ کو اون نہ کرے، آپ کو دربدر کر دے، مگر آپ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں۔ اور عشق حقیقی یہ ہے کہ آپ جگہ جگہ دربدر ہوں، ہر ایک سے آپ بے عزت ہوں، ہر ایک سے آپ کو دھتکارے ہر بندہ، آپ مگر اپنے نبی کے حوالے سے آپ نہ دھتکارے جائیں، آپ زندگی کے حوالے سے نہ دھتکارے جائیں، آپ کو اپنوں میں اپنا آپ ملے، اپنا پن ملے، اور یہی زندگی آپ کو نیا پن دے گی، اور یہی سب کچھ آپ کے لیے آسانیاں بھی مہیا کرے گی۔ زندگی اور دنیا نے، کائنات نے جتنی ترقی کر لی ہے، اس کے باوجود میں اب تک آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے اندر نہیں جھانکا، ہم نے اپنا گریبان کے میں جھانک کر نہیں دیکھا۔ ہمارے لیے سب سے محترم اپنے آپ کی تلاش ہے، اپنے اندر کی تلاش ہے، اور اس تلاش کو جاری کرنا اور رکھنا ہی ہماری زندگی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم سب نے خیر کی طرف جانا ہے، شر سے بچنا ہے۔ شر جو ہیں وہ بہت ہی دلچسپی ہے، اور آپ کو متوجہ بھی کرتا ہے بہت جلدی، اور آپ اس کے جال میں پھنس بھی جاتے ہیں، لیکن اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ ہم لوگوں کو اس چیز کی جب تک سمجھ نہیں آئے گی، ہم لوگ اپنا آپ، اپنا اندر، اپنے دل کے صحن میں بیٹھ کر اپنا آپ تلاش نہیں کریں گے، اپنے پیاروں کے بارے میں، اپنے دل کے بارے میں۔ وہ میں نے کہیں کہا ہے کہ زمین ایک ہے اور آسمان کتنے ہیں، میرے وجود کے اندر جہان کتنے ہیں، اور کریں وہ جتنے ستم ہم انہیں نہ روکیں گے، یہ دیکھنا ہے کہ وہ مہربان کتنے ہیں۔ اور تمام عمر اسی جستجو میں گزری امین، پتہ چلے تو صحیح امتحان کتنے ہیں۔ یہ امتحان کتنے ہیں، ان امتحانوں سے ہم نے گزرنا ہے، اور کیسے گزرنا ہے، اور کامیابیوں کے ساتھ گزرنا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہمیں خیر کا سہارا لینا پڑے گا، ہمیں شر سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ہمیں اپنی ایک نئی دنیا میں اپنے آپ کو جھانکنا ہوگا، اور اس سلسلے میں ہمیں اپنے اندر کی سپورٹ چاہیے، اس کا قوت فیصلہ چاہیے، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ہم لوگ انشاءاللہ
اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اگر آپ کا اور ہم سب کا ساتھ رہا، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم اس کو حاصل کر لیں اور ہر طرف خیر ہی خیر ہو، اور اس میں امن کے پھول کھلیں، اس میں سکون ہو، اس میں بے چینی نہ ہو، اس میں گڑبڑ نہ ہو، کسی قسم کی خواری نہ ہو۔